سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ راجہ جے پال نے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کی انگیخت پر ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے سلطان کی راہ روکی۔ سلطان محمود غزنوی لاہور کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے تھانیسر کے راستے بڑی تیزی اور برق رفتاری سے قنوج کی طرف نکل جانا چاہتا تھا کہ قنوج کے راجہ کنور رائے نے سلطان کو مدد کے لیے طلب کیا تھا، لیکن ایک جگہ راجہ جے پال سلطان کی راہ روک کر کھڑا ہوا، جس کی بنا پر سلطان کو اس سے نمٹنے کے لیے اس کے سامنے پڑاؤ کرنا پڑا۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ جے پال شاید آخری بار سلطان محمود غزنوی کے خلاف اپنی قسمت، اپنے بخت کو آزمانا چاہتا تھا، اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اگر ایک مقام پر اس نے سلطان محمود کو شکست دے کر اسے مار بھگانے میں کامیابی حاصل کر لی، تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا، بلکہ ہندوستان کی سرزمین میں وہ سب سے بڑا اور طاقتور راجہ بن کر سامنے آئے گا۔ چنانچہ اپنے انہی خیالات، اپنے انہی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے جنگ کی ابتدا کی، اور سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر وہ سورج کی پھیلتی حدت میں، مستی پر آئے طوفانوں، وقت کی بے ثباتی کے قصوں میں، حیات کے سارے جذبے بسم کر دینے والی اداس رتوں کے نوحوں اور زاویے بدل بدل کر 400 بکھرتے بھاپ اور تیل کے غبار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی نے حسب سابق اپنے لشکر کے 3 ہی حصے کیے۔ وسطی حصے میں وہ خود رہا، چنانچہ جب راجہ جے پال حملہ آور ہوا تب اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ پہلے سرفروشوں کی سرفرازی کرتی سہی، روحوں کو تازہ رو، بازو شل کر دینے والے مدنظر کے انداز میں تکبیریں بلند کی تھیں۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان محمود غزنوی آفات کے ادراک میں تعبیروں کو بانجھ اور منجمد خوابوں کو ادھورا کرتے، قہر مانی برے خوفناک قلب و جگر کی تہوں میں پستیاں، رسوائیاں اور نخوت برے قبر و پندار تک کو دھو دینے والے طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ اس کے لشکر کا دایاں پہلو بھی حرکت میں آیا، اور وہ بھی بدن سے جی اکھاڑتے، موت کی ہولناک قہقہوں، جذبوں کی کائنات کھڑی کرتی قضا کی دمادم پکار، 400 کو باکو پھیل جانے والی لہو کی بےکراں جوئے رواں اور پرخار اور دشوار گزار سنگستانی راستوں پر دکھ کے چڑھتے آسیب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے لشکر کا بایاں پہلو بھی شب و روز کی گردشوں اور اندھیری رات کی پرچھائیوں میں وقت کی آنکھ، چشم الہام کے سامنے راکھ کے اندر سے چنگاری کی صورت میں نمودار ہو کر پھیلتی بارود کی ہواؤں کے آتشی طوفانوں کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہیبت و جلال کے پیکر اور بربادی کے ساعتوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ راجہ جے پال نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ٹڈی دل کی طرح یلغار کرتے ہوئے سوالات اور قہر اور بربادی کے دوش پر سوار کرم خوردہ ہنگاموں کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور کامرانی کے در کھولے، لیکن دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکری ہر غرور اور تکبر، ہر تعصب و گھمنڈ، ہر نفس پرستی کے طوفانوں پر چھا جانے والے موت کے بےکراں ہیولوں، دریاؤں کے اضطراب اور سمندر کی خوفناک صداؤں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے راجہ جے پال کی ہر جتن، اس کی ہر ہنرمندی کو خاک میں ملاتے جا رہے تھے۔ اس جنگ میں بقول مورخین راجہ جے پال کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست اٹھانے کے بعد راجہ جے پال لاہور کی طرف نہیں بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ وہاں سے بھاگ کر لاہور میں داخل ہوا تو سلطان محاصرہ کر لے گا، اور اس وقت تک محاصرہ ترک نہیں کرے گا جب تک وہ راجہ جے پال کو گرفتار نہیں کر لیتا۔ اس بنا پر اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر قلنجر کے راجہ نندا کی طرف بھاگ گیا تھا۔ پہلے راجہ جے پال کے لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو سستانے کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ کراتگین جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے کوشل پریشان اور فکرمند ہو گئی تھی۔ بھاگ کر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھی، اس لیے کہ جنگ میں حصہ لینے کی وجہ سے عبداللہ کراتگین کا لباس بری طرح خون آلود ہو چکا تھا۔ جب وہ عبداللہ کراتگین کے نزدیک گئی تب عبداللہ کراتگین نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کوشل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشل میرے نزدیک نہ آنا، تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میں پہلے لباس تبدیل کرتا ہوں۔ کوشل کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ عبداللہ کراتگین کے کوئی زخم نہیں آیا، بلکہ جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے اس کے کپڑوں کی یہ حالت ہوئی ہے۔ لہذا مطمئن اور پیار بھرے انداز میں وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ جا کر لباس تبدیل کر لیں، نہا لیں، میں رسی پر آپ کے نئے کپڑے رکھتی ہوں، جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ وہیں ڈال دیجیے گا، میں دھو لوں گی۔ جواب میں عبداللہ کراتگین مسکرایا اور سیدھا طہارت خانہ کی طرف چلا گیا تھا۔
نہایا، کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا۔ اتنی دیر تک اس کے خون آلود کپڑے کوشل نے دھو کر طہارت خانہ کے سامنے پردے کے لیے لگی رسی کے اوپر ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد وہ مطمئن سی ہو کر عبداللہ کراتگین کے سامنے ہو بیٹھی تھی، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آج جو جے پال کو شکست ہوئی ہے تو اس کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اب وہ کدھر بھاگا ہے؟ کہ لاہور کی طرف گیا ہے یا؟ اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، بھاگا تو ضرور ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کدھر گیا ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ لاہور کی طرف نہیں جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر اس نے شہر میں محصور ہونے کی کوشش کی تو مسلمان شہر کا محاصرہ کر کے اس کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیں گے۔ دراصل عبداللہ کراتگین کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ کوشل غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب ہمارے لشکر کو یہاں سے اٹھ کر لاہور کا محاصرہ کر لینا چاہیے، اور میری یہ بہت بڑی بلکہ یوں جانے بڑی بے چینی سے آرزو ہے کہ لاہور پر ہمارا قبضہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ سلطان نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب وہ لاہور کو فتح کرے گا تو وہ ان سارے علاقوں کا حاکم امیر بن ایاز اسحاق، اور ان علاقوں میں جس قدر عساکر ہوں گے ان کے سپہ سالار آپ کا مقرر کرے گا۔ اس پر عبداللہ کراتگین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بالکل کہا تھا، اور میں اس سے پھر تو نہیں رہا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی لاہور ہی میں قیام کریں۔ دراصل میں اس شہر سے مانوس ہوں۔ کوشل کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات مسکراتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے مکمل کر دی تھی، اس لیے کہ بچپن سے اپنے باپ تک زمانہ میں نے اسی شہر میں گزارا ہے۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر کوشل کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ پھر عبداللہ کراتگین نے کوشل کو مخاطب کیا، کوشل، مجھے ایک بار کاشی نے اشارتاً بتایا تھا کہ مرنے والا انند پال تمہارا سگا بھائی نہیں تھا۔ جواب میں کوشل مسکرائی اور کہنے لگی، کاشی آپ سے ٹھیک کہا تھا، کاشی نے آپ سے ٹھیک کہا تھا۔ دراصل ہمارے باپ کی کئی بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے انند پال تھا، یوں جانے انند پال تو ہم سے بہت بڑا تھا۔ جس وقت میں پیدا ہوئی اس وقت انند پال کے اپنے بیٹے جوان تھے، گویا میرے پیدا ہونے پر میرے بھتیجے جوان تھے، اس لیے کہ میری ماتا سے میرے پتا نے سب سے بعد میں شادی کی۔ اس بنا پر جو اولاد میری ماں سے ہوئی وہ پہلی اولاد سے بلکہ اس کی اولاد سے بھی چھوٹی رہی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، کیا یہاں سے اٹھ کر سلطان لاہور پر حملہ آور ہوں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، کچھ سوچا اور پھر کہنے لگی، کہ یہاں سے اٹھ کر سلطان لاہور پر حملہ آور ہوں گے؟ اس پر مسکراتے ہوئے عبداللہ کراتگین نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، لشکر صرف آنے والی شب کو یہاں قیام کرے گا تاکہ جنگ کے دوران جو زخمی ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ لشکری آرام کر لیں، سستا لیں، اور آنے والی صبح کو لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ سلطان کا رخ سیدھا کنوج کی طرف ہوگا۔ کوشل، تمہیں پتہ ہے کنوج کے راجا نے سلطان کو مدد کے لیے پکارا ہے، لہٰذا کنوج کی طرف جاتے ہوئے سلطان راستے میں کہیں بھی نہیں رکے گا، سیدھا کنوج کا رخ کرے گا۔ اس کے بعد شاید سلطان لاہور کی طرف متوجہ ہوگا، اور سلطان نے مجھے اسی طرح بتایا ہے کہ پہلے کنوج کی مدد کی جائے گی۔ وہاں کے راجاؤں نے اگر پر پرزے نکالے تو ان کو درست کرنے کے بعد پھر لاہور پر حملہ آور ہوا جائے گا۔ اگر لاہور ہمارے قبضے میں آ جاتا ہے تو پھر پورے ہندوستان پر ہماری گرفت ہو جائے گی، اور کوئی بڑے سے بڑا اور طاقتور سے طاقتور راجا بھی ہمارے خلاف سرکشی یا بغاوت کر کے پھلنے پھولنے نہیں پائے گا۔ اسی دوران مغرب کی اذان سنائی دی تھی۔ عبداللہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، کوشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کوشل، تم بھی نماز پڑھو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، اتنی دیر تک کھانا آ جائے گا، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ کراتگین اٹھ کر خیمے سے نکل گیا تھا۔ اگلے روز سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر کنوج کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ سلطان کے کنوج پہنچنے سے پہلے ہی کالنجر کا راجا نندا حرکت میں آ چکا تھا۔ لاہور کا راجا جے پال بھی اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ اس سے جا ملا تھا۔ چنانچہ کالنجر کے راجا نندا نے دوسرے راجاؤں کو ملا کر کنوج کے راجا کنور رائے پر حملہ کر دیا، اس لیے کہ اس نے محمود کے ساتھ صلح کر کے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس سے پہلے اسی راجا نندا نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو ملامت بھرے خطوط لکھے تھے، اس لیے کہ کنوج کے راجا نے چونکہ سلطان محمود کے ساتھ صلح کر لی تھی، لہٰذا سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان سے غزنی چلا گیا تب کالنجر کے راجا نندا نے کنوج، متھرا، مہابن، میرٹھ، مہابن وغیرہ کے راجاؤں کو ملامت آمیز خطوط لکھے، اور سلطان محمود کے اس طرح آنے اور کامیاب واپس چلے جانے کو ان راجاؤں کی بزدلی ارنا مرادی پر محمول کر کے غیرتیں دلائیں۔ کنوج کا راجا کنورائے اس قول و عہد میں جو اس نے سلطان محمود سے کیا تھا قائم رہا، لیکن باقی راجاؤں نے نندا کی بلند ہمتی اور عالی حوصلگی کی تعریف کی اور آئندہ کے لیے مستعد رہنے اور نندا کی راہبری میں کام کرنے کا وعدہ کیا۔ نندا نے ان راجاؤں کو اپنے محافظ اور مستعد دیکھ کر کنوج پر چڑھائی کی۔ ایسا ہی خط اس نے چونکہ پنجاب کے راجا جے پال ثانی کو بھی لکھا تھا کہ جس میں لعنت ملامت کی تھی
لہذا سلطان محمود غزنوی سے شکست اٹھانے کے بعد جے پال بھی کالنجر کے راجا نندا کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے کنوج کے راجا نے ان سارے راجاؤں کے خلاف سلطان سے مدد طلب کی تھی، لیکن سلطان کے پہنچنے سے پہلے یہ سارے راجا مل کر کنوج پر حملہ آور ہوئے۔ کنور رائے کو شکست دی، اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے ترلوچن پال کو کنوج کا حاکم اور راجا بنانے کے بعد اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب کالنجر کے راجا نندا کی اسی کارروائی پر سلطان مشتعل ہو چکا تھا اور اس سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر ہندوستان کے چونکہ بہت سے راجا کالنجر کے راجا نندا کے ساتھ دے رہے تھے، اس بنا پر نندا کے پاس ایک بہت بڑی عسکری طاقت اور قوت جمع ہو گئی تھی۔ اس کا ساتھ دینے والے راجاؤں میں کنوج، متھرا، مہابن، میرٹھ، برن اور گوالیار تک کے لشکر شامل تھے۔ چنانچہ اس موقع پر راجا نندا نے ایک فیصلہ کیا، جو لشکر اس کا اپنا تھا اسے لے کر اس نے دریا گنگا کے پاس گنگا کے کناروں پر ہی پڑاؤ کر لیا تھا، اور جو دوسرا حصہ تھا جس میں دوسرے راجاؤں کے بھی بہت سے لشکری شامل تھے اسے دریا جمنا کے پاس رکھا۔ ایسا کرنے سے نندا کا ارادہ یہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی پہلے دوسرے عساکر سے ٹکرائے، اگر تو دوسرے راجاؤں کے لشکر سلطان محمود کو پسپا کرنے اور شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر راجا نندا کو سلطان کے خلاف حرکت میں آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اور اگر سلطان محمود نے اس لشکر کو شکست دے دی اور اس نے رائے نندا کی طرف بڑھنا چاہا، تب جب سلطان محمود غزنوی دریا گنگا کو پار کرے گا اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت سلطان دریا گنگا کے دائیں کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا بائیں کنارے پر تو ان کا لشکر تھا۔ یہ صورتحال کافی گمبھیر تھی، اس لیے کہ سلطان کو اس کے مخبروں نے دشمن کے دونوں لشکروں سے تفصیل اور ان کے محل وقوع سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ جب سلطان کو یہ اطلاع ملی تب سلطان نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس اپنے خیمے سے باہر طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ سلطان کے بلاوے پر سارے چھوٹے بڑے سالار وہاں جمع ہو گئے۔ اس موقع پر سلطان نے کچھ دیر کے لیے ایک غائر نگاہ باری باری سب پر ڈالی، اس کے بعد انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے مخبر اور طلائیہ گر جو خبریں لے کر آئے ہیں ان کے مطابق کالنجر کے راجا نندا نے ہم پر حاوی ہونے، ہمارے خلاف فتح مندی اور فوج مندی حاصل کرنے کے لیے 2 عساکر تیار کیے ہیں۔ ایک لشکر ہمارے سامنے دریا جمنا کے بائیں کنارے پر ہے اور دوسرا لشکر دریا گنگا کے قریب ہے۔ جو لشکر دریا گنگا کے قریب ہے اس میں کالنجر کا راجا نندا بذات خود موجود ہے، اور ہندوستان کے مختلف راجاؤں کا جو لشکر اس وقت جمنا کے کنارے ہے اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ ہمارے لشکر کو دریا جمنا عبور نہ کرنے دے، اور اگر ہم جمنا کو عبور کریں تو ہمارے اوپر تیر اندازی کی جائے اور ہمیں دریا میں غرق کر دیا جائے۔ یہ دشمن کی منصوبہ بندی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم یہیں سے ناکام اور نامراد لوٹ جائیں، دریا جمنا کو پار کر کے گنگا اور جمنا کے درمیان کی وادیوں میں داخل نہ ہوں۔ اس موقع پر اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرے پاس ایک منصوبہ بندی ہے، وہ میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کسی کو بھی اس کے خلاف کوئی اعتراض ہو تو میں پہلے اسے بولنے کی اجازت دیتا ہوں تاکہ اس منصوبہ بندی میں قابل عمل اصلاح کی جا سکے۔ اب جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو۔ جہاں ہم نے اس وقت پڑاؤ کیا ہوا ہے بالکل ہمارے سامنے دریا کے دوسرے کنارے دشمن کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ مغرب سے آنے والی شاہراہ دریا جمنا کے اسی حصہ میں آ کر دریا کو عبور کرنے کے بعد وہاں جاتی ہے۔ لہٰذا دشمن کا یہ خیال ہے کہ اسی شاہراہ کے کنارے کنارے ہم دریائے جمنا کے کنارے آئیں گے اور یہیں سے دریا کو عبور کر کے اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں گے، جبکہ ہمارے مخبر ہمارے طلائیہ گر خبر دے چکے ہیں کہ اس جگہ دریائے جمنا کو عبور کرنا ذرا مشکل ہے۔ ذرا اوپر شمال کی طرف جائیں تو وہاں ایک پاٹ ایسا ہے جہاں سے دریائے جمنا کو بآسانی عبور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم وہیں سے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کر کے دریا کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آئیں گے، اور جو دشمن کا لشکر اس وقت دریا کے دوسرے کنارے پر ہے اس کے ساتھ سامنے آ کر خیمہ زن ہوں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری نقل و حرکت کے متعلق دشمن یقیناً آگاہ ہو جائے گا اور شمال سے بھی یقیناً ہمیں دریا کو عبور نہیں کرنے دے گا، اور اس پر قابو پانے کے لیے ایک ہی تجویز ہے، اور اس طرح کہ تھوڑی دیر بعد اپنی رصدگاہ کے سامنے ان گنت الاؤ جلا دیے جائیں، خیمے نصب نہ کیے جائیں۔ جو تھوڑے بہت خیمے نصب ہو چکے ہیں ان میں زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء رکھنے کے ہیں، وہ سب عشاء کی نماز کے بعد لپیٹ سمیٹ دیے جائیں۔ اس کے بعد لشکر بڑی آہستگی اور رازداری کے ساتھ شمال کی طرف کوچ کرے گا۔ کوچ کرنے سے پہلے آگ کے جو الاؤ ہمارے پڑاؤ کے سامنے روشن ہوں گے ان کے اندر خوب لکڑیاں ڈال دی جائیں تاکہ وہ کافی دیر جلتے رہیں۔ چنانچہ آگ کے وہ الاؤ جب جلتے رہیں گے تو دریا کے اس پار دشمن کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، اس کے وہ لشکری جو پہرا دے رہے ہیں وہ یقیناً یہی خیال کریں گے کہ چونکہ آگ کے جلاؤ جل رہے ہیں لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لشکر کے ساتھ یہی قیام کیا ہوا ہے، جب کہ ہم خوب شمال کی طرف جا چکے ہوں گے،
اور وہیں سے دریا کو عبور کر کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ دشمن کے سامنے آ کر اس پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود رکا، کچھ سوچا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، اب تم لوگوں میں سے اگر کسی کے پاس کوئی اس سے بہتر تجویز ہو یا اس میں کوئی ایسی تبدیلی کرنا چاہے کہ جو ہمارے لیے مفید ہو تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ کچھ دیر تک گہری خاموشی طاری رہی، یہاں تک کہ امیر ایاز سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جو کچھ آپ نے کہا ہے ہمارے لیے یہی حرف آخر ہے۔ یہ جو سارے سالار اس وقت خاموش بیٹھے ہیں تو ان کی خاموشی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ بخوشی آپ کی اس تجویز کو قبول اور منظور کرتے ہیں، اور اسی پر ہی عمل درآمد کر کے یقیناً ہم دشمن کو اپنے سامنے سرنگوں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جواب سن کر سلطان مطمئن ہو گیا تھا، پھر سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھو، لشکر کے کھانے کا اہتمام کرو، اس کے بعد کچھ دیر سستانے کا موقع فراہم کیا جائے گا، پھر ہم اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ سارے سالاروں نے اس سے بھی اتفاق کیا تھا، سب اٹھ کر وہاں سے چل دیے تھے۔ سلطان اٹھ کر اپنے خیمے میں آیا۔ جب لشکر گاہ میں عشاء کی نماز ہوئی، اس نے عشاء کی نماز پڑھی، دوبارہ اپنے خیمے میں آ کر کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد خیمے کے اندر وہ سر مسجود ہوا اور اس کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند قدس کے حضور دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو ہی مشرق و مغرب میں کائنات کا جمال پھیلاتا ہے، خلق کو تو ہی اس کا عروج، آدم کو تو ہی اس کا شرف عطا کرنے والا ہے، اے دونوں جہاں کے مالک، تو ہی رات کو سحر کا پیکر عطا کرتا ہے اور گل و لالہ کو رنگ و حسن عطا کرنے والا ہے، تو ہی آفاق کو زبرجد نکھار، صبا کو اس کی لالہ کاری اور ابر نیسا کو تجلی آفرین چمک سے ہمکنار کرتا ہے۔ میرے مالک، مجھے توفیق دے کہ میں بت قدوں کے اندر تکبیریں بلند کروں۔ اے اللہ، میں اور میرے لشکری لوح و قلم کے فروغ کی خاطر دشمن کے خلاف ثنا اور ہنر پیشہ لشکریوں کی طرح حرکت میں آنے کے درپے ہیں۔ میرے اللہ، تیرا ہی نام لے کر ہم نیکی اور خیر سے اجتناب کرتے عناصر کے خلاف شعور کے سنگم پر قضاء و قدر کے عناصر کی طرح حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ، دریا کے اس پار جہل کا ایک طوفان ہے، ایسے لوگ ہیں جو غریب کی کٹیا میں جلتے بجھتے چراغ رات کو تھپیڑے مارتی برفانی آندھیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ، مجھے اور میرے ساتھیوں کو توفیق دے کہ ہم انجانے سنگ میل کے مسافروں کی طرح اپنے دشمن کے دروازوں پر دستک کی دھمک جما کر رکھ دیں۔ صدیوں کی کالی سازشوں کی بربریت پر ساز سمندر کے طوفانوں کی طرح چھا جانے کی ہم میں ہمت و استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اور میرے ساتھیوں کو توفیق دے کہ ہم وقت کی پیاس، فخر و تکبر کے الاؤ جیسے اپنے دشمن کے خلاف اپنی یکجہتی، تنظیم اور عزم و مستقل مزاجی کے ساتھ حاوی ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، ہم تیرے عاجز خواستگار بندے ہیں، تیرے علاوہ نہ کسی کو معبود مانتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کوئی اور خالق و مالک ہے، نہ ہی تیرے علاوہ ہم کسی کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، لہذا تیرے ہی حضور میری یہ گزارش ہے کہ میرے اللہ، میرے مولا، دشمن کے مقابلے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود غزنوی سجدہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہیں بیٹھ کر وہ خداوند قدس کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہو گیا۔ رات کا جب کچھ حصہ گزر گیا تب سلطان کے حکم پر آگ کے جلتے الاؤ کے اندر مزید لکڑیاں ڈال دی گئیں، جس کے بعد وہ پہلے کی نسبت مزید بھڑک اٹھے، اور پھر اس کے بعد چند خیمے جو پڑاؤ میں نصب کیے جا چکے تھے انہیں سمیٹ اور لپیٹ دیا گیا۔ پھر بغیر کوئی آواز پیدا کیے سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا جمنا کے کنارے کنارے شمال کی طرف کوچ کیا تھا، یہاں تک کہ سلطان اس جگہ پہنچا جہاں اس کے مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ وہاں سے دریا کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سلطان نے وہاں سے بلا جھجک دریا جمنا کو اپنے لشکر کے ساتھ عبور کر لیا۔ اس کے بعد سلطان پلٹا اور بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھا، اور جس وقت صبح کا سورج طلوع ہونے کے درپے تھا سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا جمنا کے کنارے پہلے سے پڑاؤ کیے دشمن کے سامنے اپنا پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ دوسری طرف مختلف راجاؤں کے متحدہ لشکر نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا سلطان تو اچانک دریا جمنا کو عبور کر کے ان کے سامنے پڑاؤ کر گیا ہے، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک کر رہ گئی۔ وہ یہ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ راتوں رات سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو عبور کر لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سلطان کے پڑاؤ کے سامنے دریا کے دوسرے کنارے جو آگ کے الاؤ روشن کیے گئے تھے وہ پہلے کی طرح روشن، اور اب جب کہ صبح ہونے والی تھی تو آگ کے وہ الاؤ بھی آہستہ آہستہ ماند پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ہندوستان کے راجاؤں کے اس متحدہ لشکر کو یہ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا جمنا کو کیسے اور کہاں سے پار کر لیا تھا۔
لیکن اب ایسی باتیں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اب تو سلطان محمود غزنوی دریا جمنا کو عبور کر کے چونکہ ان کے سامنے پڑاؤ کر گیا تھا، لہٰذا راجاؤں کے متحدہ لشکر کو اس موقع پر اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کا سلطان محمود جو لشکر لے کر آیا ہے اس کے مقابلے میں ان کے پاس اس سے کئی گنا بڑا لشکر ہے، چنانچہ اس عددی فوقیت کی بنا پر انہیں کچھ حوصلہ ہوا، لہٰذا ان کے لشکر کے اندر بھاگ دوڑ مچنے کے علاوہ بڑے بڑے طبل بڑی خوفناک آوازوں کے ساتھ بج اٹھے تھے۔ ایسے میں ایک بار پھر سلطان محمود غزنوی نے دشمن پر ضرب لگانے کے لیے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالار سلطان کے خیمے میں جمع ہو گئے تب سلطان نے انہیں کہنا شروع کیا، میرے عزیز ساتھیو، خداوند قدس کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم بڑی عافیت اور بڑے تحفظ کے ساتھ دریا جمنا کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دشمن کا ہم سے ٹکراؤ ہوگا اور اس سے ٹکرانے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار عمل میں لانا ہے، اس کی تفصیل میں تم سے کہتا ہوں اور اسی پر عمل کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دشمن کے لشکر کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا میں تم لوگوں پر انکشاف کروں کہ راجاؤں کا یہ متحدہ لشکر ہم پر حملہ آور ہونے میں پہل کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طاقت و قوت کے نشے میں چور ہوں گے۔ چنانچہ ان کی یہ کارروائی یقیناً ہمارے لیے سود مند ہوگی۔ جب وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے تب ہم انہیں بتائیں گے کہ ایسے حملے کے نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ حسب سابق لشکر کے 3 بڑے حصے کیے جائیں گے۔ ایک چھوٹا لشکر پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا جائے گا، وسطی حصہ میں خود رہوں گا، باقی حصوں پر سالار تھوڑی دیر بعد تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب جو بات کہنے اور سننے کی ہے کچھ اس طرح ہے کہ دشمن سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ٹکرایا جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کروں گا کہ مجھ پر زیادہ دباؤ پڑا ہے، لہٰذا میں شکست اٹھا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اس موقع پر دائیں بائیں حصے کے کماندار اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے، اور وہ نہ صرف یہ کہ دشمن پر حملہ آور ہوتے رہیں گے بلکہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف بھی جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح دشمن کے خلاف ایک نیم دائرے کی صورت بن جائے گی۔ جب میں پیچھے ہٹتا چلا جاؤں گا تو دائیں بائیں طرف کے دونوں عساکر آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، پھر مناسب فاصلے پر جا کر میں رک جاؤں گا۔ اتنی دیر تک دشمن کا ایک بڑا خاصا لشکر اس خلا میں آ جائے گا جو میرے پسپا ہونے سے پیدا ہوگا۔ چنانچہ اب یہ کارروائی کی ابتدا کی جائے گی۔ سامنے کی طرف سے میں حملہ آور ہوں گا، دایاں اور بایاں پہلو دشمن پر ضرب لگائیں گے، اور اگر ہم اپنی اس کارگزاری پر صحیح طور پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں ہماری فتح ہوگی، اور جب یہ کارروائی مکمل ہو جائے گی تب میں پسپائی بند کر کے جوابی حملہ کروں گا۔ اتنی دیر تک ہمارے لشکر کے دائیں بائیں پہلو بھی چونکہ اندر کی طرف جھک آئیں گے، لہٰذا دشمن کے لشکر کے خلاف ایک نیم دائرے کی صورت اختیار کر لیں گے، اور وہ بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں ہماری فتح یقینی ہوگی، اور دشمن کی ان گنت سپاہ کو کاٹ کر ہم ان کی تعداد اس قدر کم کر دیں گے کہ آنے والے دور میں ہمارے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ سلطان کی اس تجویز پر سب نے اتفاق کیا تھا۔ پھر سلطان سمیت سب سالار اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ دشمن اپنی صفیں درست کرنے لگا تھا۔ اس بنا پر سلطان اور اس کے سالاروں نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے لشکر کا جائزہ لیا، پھر وہ اپنے اپنے حصہ کے لشکر کے سامنے مستعد اور استوار ہو گئے تھے۔